عابد مبارک صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیے گا کہ کل غالباً ایک اجلاس بھی ہوا ہے، آپ اس میں شریک بھی تھے، کہ ایسا ہی ہوا ہے، ایک اجلاس ہوا ہے کل رات کو، آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں آپ نے شرکت بھی کی تھی اسی حوالے سے کہ اب ایس او پیز جو ہیں انہیں فالو نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. کیوں کچھ میں یہاں پر کچھ چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہیں، اور میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں. آج کے پروگرام اور اس سوال بہت اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر ایک، ہم نے حکومت پاکستان سے جو معاہدہ کیا تھا ایس او پیز کے حوالے سے، ہم اس پر اکابرین کی مشاورت کے ساتھ طے پایا تھا. تو ہم رات کو ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس میں ہم معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتے. یہ ایک غلط خبر جان بوجھ کر پھیلائی گئی، بالکل، اور اس کے پیچھے فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی ایک بہت بڑی سازش جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. اور یاد رکھیے، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. یہ جن بچوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہیں یہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں. جن جوانوں نے رینجرز کی وردیاں پہنی ہیں یہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں، قوم کے جوان ہیں. کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کو سیکورٹی دی اور ان کو سیکورٹی نہیں دی اور ہمیں مسجدوں سے باہر نکالا اور ان کو جلوس کرنے دیا. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں یہاں پر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ چونکہ علماء کرام نے پورے پاکستان میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یہ تمام جگہ گورنر ہاؤس میں چاروں صوبوں میں اور جی بی گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں اور اسلام آباد 7 جگہ ہم بیٹھے تھے. میں یہاں پر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ گورنر ہاؤس کراچی میں تھا. تو وہاں پر ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ایس او پی سے ہم عمل کریں گے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے طے کیا کہ نمازیں اور تراویح اور یہ سب چیزیں اور جلوس اور مجالس سب ایس او پیز سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو ہم نے دیکھا کہ کل اور پرسوں ایس او پیز پر کوئی عمل نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے بالخصوص تراویح کی نماز پر پابندی لگا دی. تراویح کی نماز انہوں نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر پڑھنے ہی نہیں دی، جس کا ہمیں بہت دکھ رہا. تو انہوں نے ہمیں کہا بھائی کوئی آپ کی شبینہ گیدرنگ، جلوس، مجلس اور جو ہے وہ کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے مفاد میں یہی بہتر ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے افسوس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ اپنے آرڈرز پر امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. ہم لوگ نے اپنی مساجد میں تراویح کے اجتماعات نہیں کیے. ہم نے تراویح کے اجتماعات سے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز ادا فرمائیں. تو لوگوں نے اپنے گھروں میں تراویحاں، اپنے چھتوں پہ تراویحاں پڑھی. اسی طریقے سے گورنمنٹ ہر جمعے کو جو 12 بجے سے 3 بجے تک کرونا سندھ سے بھاگ جاتا ہے اور کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے. ہمیں یہ آرڈر بالکل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گورنمنٹ ہے کہ وہی جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے چکر میں ہمارے سندھ کے کیپٹن وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ یہ آرڈر کیا. ہم نے رمضان سے پہلے ان کے ساتھ تعاون کیا. اچھا، اس کے بعد بھی ہم خاموش رہے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ رمضان جمعے میں آئندہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ روڈ پر ہوگا اور مسجد میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کسی امام پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. وہ انہوں نے پاسداری کی، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہم نے پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایات شروع دن سے دی اور آج تک دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے. اللہ رب العزت اس کورونا سے جلد از جلد ہمارے ملک کی اور عالم اسلام کی جان چھڑائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی اداروں کو کہ خدا را قانون سب کے لیے برابر رکھیے، اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے تو سب کے لیے کروائیے، تاکہ وہ لوگ جو بیچ میں رہ کر میسیج بازی کرتے ہیں اور جن کے میسیجز سے سوشل میڈیا پر ایسا طوفان برپا ہو جاتا ہے جس سے فرقہ واریت کی جو ہے وہ فضا برپا ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے. وہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ قانون پہ عمل کرے گا، دوسرا اسکول آف تھاٹ قانون پہ عمل نہیں کرے گا. یہ میری ریکویسٹ تھی. اور بقیہ ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہوا اور ہم نے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کہ ہم آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا
تو وہ انشاءاللہ رات کو ہمارا اجلاس ہوا, لوگ میسیج کر رہے ہیں, ہم رات کے اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ دن کے اجالے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا میں یہی اور سب کے مشورے سے کریں گے. مفتی صاحب آپ کا موقف ایک منٹ میں اسے کمپلیٹ کر دوں, کیونکہ میں نے ان سے سوال میں نے ہی یہ والا کیا تھا, تو میں اس جانب بھی اشارہ کروں گا کہ مفتی صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک آڈیو میسج جو ہے وہ آ رہا ہے, آپ کی تصویر کے ساتھ ایک آ رہا ہے, ایک مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصویر کے ساتھ آ رہا ہے, ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ آ رہا ہے, اور ایک گروپ فوٹو کے ساتھ آڈیو میسج چل رہا ہے جس میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مفتی صاحب نے آج بہت ہی خوبصورت اس معاملے کے اوپر گفتگو فرما دی ہے, تو آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس سے منتشر نہ ہو, باقی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ سے ہماری بات چیت جاری ہے. اور ہم جو بھی, چونکہ یہ امت کا مسئلہ ہے, مساجد پر تمام اسکول آف تھاٹ اکٹھے ایک اجلاس میں بیٹھتے ہیں, تو اس کا فیصلہ بھی اجماعی طور پر کیا جائے گا. یہ جو میسج بازی اور فیس بک اور واٹس ایپ پر نہیں کیا جائے گا, تسلی خاطر رکھیں. ہماری جھوٹی تصویریں لگا کر جھوٹے میسیجز چلانے والوں کو انشاءاللہ ناکامی ہوگی. بے شک. ابو محمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر ہم ٹاپک پہ واپس آئیں گے. میں اس معاملے میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا کیا مفتی صاحب نے اس بات کو رد کر دیا, ان کی تصویروں کے ساتھ جو میسج آئے ہوئے ہیں, اکابرین کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں. میرے پاس بھی واٹس ایپ میں کافی ساری تحریریں آئی ہوئی ہیں کہ جی علماء اکرام نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے, مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس چیز کو توڑ دیا, لیکن وہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. لیکن ایک ضروری گزارش یہ کرنی ہے گورنمنٹ سندھ سے کہ جمعہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک, تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کورونا یہاں سے بھگانے کے لیے خاص وہی وقت ہوتا ہے جو دنیا کی ایک اہم ترین عبادت کا وقت ہے. بالکل ہے. اور مساجد کے عمل درآمد کے جو ہے وہ کسی مسجد میں 5 نمازی نماز ادا کر رہے ہیں, کسی میں 10 کر رہے ہیں, اور جہاں آج بھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں یا کل نماز پڑھی ہے, وہاں سوشل ڈسٹنس کو بڑے بھرپور طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس پر عمل کیا جا رہا ہے. 3 جمعے بھی ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے اس پہ وضاحت فرما دی ہے. صرف درد جو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے مفتی صاحب, درد جو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ تینوں مکاتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں, دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے اکابرین بزرگ ہیں, تینوں کے خدشات کل سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں نمازیں پڑھانے پہ FIR کٹی, جمعہ پڑھانے پہ FIR کٹی, علماء اکرام کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, گرفتار کیا گیا. کل یہ طریقہ کار قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو جلوس میں ہمیں نظر آیا. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون شیعہ کے لیے بھی وہی ہے, بریلوی کے لیے بھی وہی ہے, دیوبندی کے لیے بھی وہی ہے, اہل حدیث کے لیے بھی, مینارٹی کے لیے بھی, نان مینارٹی کے لیے, سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. کل یہاں پہ جو SOPs کی جو قانون تھا, جو ترتیب بنائی گئی تھی, جو قانون اس کی دھجیاں بکھیری گئی. ابو محمد صاحب وہ میسج بڑے خوبصورتی سے مفتی صاحب نے جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے. میرے خیال میں اب ہم جو ہے وہ موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرما لیتے ہیں, کیونکہ پھر ہمارے پاس ولی ایک اس میں ایک بات جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو یوم علی کے حوالے سے جو جلوس نکلا اور پھر جو ہمارے کچھ مکتبہ فکر کو اس پر تحفظات ہوئے, میری ایک درخواست ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں نا, خواہ وہ علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلوی ہوں یا علماء اہل حدیث ہوں یا جو بھی ہوں, وہ اس موقع پر اپنا دباؤ حکومت پر رکھیں. بالکل درست. اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اگر حق بنتا ہے تو ان کو بنائیں. مفتی صاحب نے یہی کہا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ اس کو فرقواریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ بھئی شیعوں کو, مرشد کو اور ان کے جو ہے نا مکتبہ فکر کو اجازت دی گئی اور ہمیں نہیں دی گئی. نہیں, ان کا جو کچھ ہوا, انہوں نے اپنے سٹرگل کی, اپنی جدوجہد کی. آپ اپنی ناکامی پر روئیے, ان کی کامیابی پر کیوں آپ علامہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کمپلیٹ کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے حکومتی رٹ کو جہاں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یہی بات علامہ صاحب نے کی. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا,
ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.